اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے بہت ہی اہم مواقع پر خطبات کو رواج دیا گیا اور خطبات رکھے گئے۔ چنانچہ جو اجتماع کے مواقع ہوتے ہیں، خوشی کے مواقع ہوتے ہیں یا کسی مخصوص عبادت کا موقع ہوا کرتا ہے، اس وقت پر اسلامی تعلیمات کے اندر خطبات رکھے گئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ ایک ایسا موقع ہے جس میں اجتماعیت ہوتی ہے، پورے شہر کے لوگ ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو ان کو واعظ و تذکیر کرنے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے ایک موقع ہوا کہ خطبہ دیا جائے جس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ اسی طرح سے عیدین کا موقع ہوتا ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، نکاح کا موقع ہوتا ہے، اس میں اجتماعیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے، اس کے اندر ایک موقع ہوا کرتا ہے کہ انسانوں کے دل نرم ہوتے ہیں، تو اس موقع پر خطبہ رکھا گیا۔ یہ کچھ مواقع ہیں جس میں خطبات رکھے گئے ہیں۔ تو ان خطبات کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ خاص طور پر ضرورت اس موقع پر پیش آ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور بہت سارے لوگ جن کو خطبہ دینا نہیں آتا تھا یا جو سے پہلے خطبہ جنہوں نے نہیں دیا تھا، ان کو ضرورت پیش آئی کہ وہ خطبہ دیں۔ تو اس سلسلے میں لوگوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے، ان کی تشویش کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ بہت سے لوگ صرف خطبے کے تعلق سے صحیح واقفیت اور جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے جان بچا رہے ہیں، خطبہ نہیں دے رہے ہیں اور وہ معلومات حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے بعد چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو ضرورت محسوس کی گئی کہ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ چنانچہ ابھی موقع نماز جمعہ اور نماز عید کا ہے، اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ کچھ مختصر سی باتیں جو موٹی موٹی ہیں اور اہم ہیں وہ پیش کر دی جائیں۔ ظاہر ہے مختصر وقت میں ساری باتیں سامنے نہیں آتی ہیں، البتہ کچھ چیزیں جو اہم ہو سکتی ہیں اور جو صحیح رہنمائی جن کے ذریعے سے ہو سکتی ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ جمعے کا خطبہ نماز جمعہ کے لیے شرط ہے۔ شرط کا مطلب یہ ہے کہ نماز جمعہ اسی وقت درست ہوگی جبکہ اس کے ساتھ میں خطبہ بھی دیا جائے۔ اگر خطبہ نہیں دیا جا رہا ہے تو نماز جمعہ بھی درست نہیں ہوگی۔ خطبہ شرط ہے نماز جمعہ کے لیے۔ اسی طرح سے جو خطبہ ہوا کرتا ہے وہ ہے کیا چیز؟ اس میں ایک اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ خطبہ جو دیا جائے نماز جمعہ کے لیے وہ نیت کے ساتھ دیا جائے۔ اس میں انسان جو بھی باتیں پیش کر رہا ہے اس میں اس کی یہ نیت ہو کہ میں یہ خطبہ دے رہا ہوں۔ یہ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی انسان کو چھینک آ گئی تو چھینک آنے کی وجہ سے اس نے الحمدللہ کہہ دیا، لیکن اگر اس نیت سے الحمدللہ کہا کہ خطبہ ادا ہو جائے، میں خطبہ دینے کی نیت سے الحمدللہ کہہ رہا ہوں، تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کو خطبے کے ساتھ میں شامل کیا جائے گا۔ اب خطبے میں کیا چیزیں ضروری ہیں جن کا پاس و لحاظ کر لینا چاہیے؟ ایک تو پاکی شرط ہے خطبے کے لیے کہ انسان جس وقت خطبہ دے رہا ہو تو وہ پاک صاف ہو، یہ ضروری چیز ہے۔ اسی طرح سے جو اس نے لباس زیب تن کیا ہے وہ ساتر ہو، اس کا جسم چھپا ہوا ہو۔ اسی طرح سے خطبہ دینے والا کھڑا ہو کر کے خطبہ پیش کرے، کھڑے ہو کر کے خطبہ دے، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگرچہ ناپاکی کی حالت میں بھی احناف کے نزدیک خطبے کی گنجائش ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں دے دیا تو اس کا اعتبار کر لیا جاتا ہے، یا اسی طرح سے بیٹھ کر کے بھی خطبہ دے دیا تو معتبر ہو جاتا ہے، لیکن یہ اچھی کیفیت نہیں ہے، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ ان تین باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ لباس جو وہ پہنے وہ ساتر ہو، پاکی کی حالت میں ہو اور کھڑا ہو کر کے خطبہ دینے کا اہتمام کرے۔ خطبہ مختصر بھی ہو سکتا ہے، طویل بھی ہو سکتا ہے، البتہ بہت لمبا خطبہ مستحسن اور محمود نہیں ہے، زیادہ لمبا خطبہ نہ ہو۔ البتہ جو طوال مفصل 40 آیتیں جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، جتنی دیر میں پڑھ سکتا ہو، مثال کے طور پر سورہ قاف کے بارے میں روایت میں آتا ہے، اتنا لمبا خطبہ دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اتنا تو کم از کم خطبہ ہونا چاہیے، لیکن بہت طویل خطبہ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ لمبا ہی خطبہ ہو، بلکہ خطبہ مختصر سے مختصر بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ خطبے کے اختصار کے بارے میں بھی کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا مختصر ہو، بلکہ اگر خطبے کی نیت سے الحمدللہ بھی کہہ دیا جائے تب بھی خطبہ ادا ہو جاتا ہے، وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، خلیفہ مقرر کیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، تو خطبہ دینے کے وقت جب ممبر پر کھڑے ہوئے اور الحمدللہ کہا
تو ایک رعب کی سی کیفیت طاری ہو گئی، سب سامعین پر بھی ایک رعب طاری ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی جو بہت زیادہ فعال اور متحرک ہو، اس بات کی تمہیں ضرورت نہیں کہ لمبی لمبی باتیں کرنے والا ہو۔ یہ بات عرض کی اور منبر سے اترے اور نماز پڑھائی۔ تو صحابہ کرام نے اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا ان کے اس مختصر سے خطبے پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خطبہ مختصر سے مختصر بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو لوگ بالکل خطبہ نہیں دینا چاہ رہے تھے یا خطبے سے بہت زیادہ ان کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کرسی پر منبر پر جا کر کے بیٹھے اور انہوں نے خطبے کی نیت سے صرف الحمدللہ بھی کہہ دیا تو یہ کافی ہے، اس کے بعد وہ نماز پڑھا دیں گے تو نماز جائز ہے، ان کی نماز ادا ہو جائے گی، خطبہ ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ البتہ یہ بہتر نہیں ہے کہ اتنا مختصر خطبہ دیا جائے، یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خطبے میں بعض امور کا خیال رکھا جائے۔ مثال کے طور پر کچھ سنتیں پیش کرتے ہیں۔ 2 خطبے دے، یہ سنت ہے، مسنون ہے کہ 2 خطبے، یعنی ایک خطبہ پہلے پھر درمیان میں توقف کرے بیٹھے اور پھر خطبہ دے، یہ سنت ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھ جانا یہ بھی سنت ہے۔ خطیب منبر پر کھڑا ہو یہ بھی سنت ہے۔ کرسی بھی اس کا بدل ہو سکتی ہے، اگر مسجد میں نہیں ہے، کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں منبر نہیں ہے تو کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اور خطبہ مختصر بھی ہو، بہت لمبا چوڑا خطبہ نہ ہو۔ اس خطبے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں کی جائیں۔ اس خطبے کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر ہو، تشہد ہو۔ اس کے اندر اسی طرح سے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہو، قرآن کریم کی آیتیں اس کے اندر پڑھ لی جائیں۔ یہ کچھ مسنونات ہیں جن کا پاس و لحاظ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ان کا خیال رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت پاک بہت زیادہ جو ہے متعارف ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورہ نحل کی آیت ہے۔ اس کو خطبے کے اندر اسی لیے رواج دیا گیا ہے کہ کچھ اور نہ کر سکتے ہو، نہ پڑھ سکتے ہو تو کم از کم اس کی تلاوت کر لی جائے، یہ پڑھ لی جائے۔ اسی طرح سے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت پڑھ لی جائے۔ تو قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی آیت پڑھنے کا اہتمام کریں، یہ بھی جو ہے وہ خطبے میں ہونا چاہیے۔ تو پہلے خطبے میں ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ اللہ کی حمد و تسبیح ہو اور تشہد ہو، یا اسی طرح سے قرآن کریم کی کوئی آیت ہو۔ جو دوسرا خطبہ پڑھیں یعنی بیٹھنے کے بعد جب دوبارہ کھڑے اور پڑھیں تو حمد و تسبیحات وغیرہ کے بعد اس میں صلاۃ و سلام ہو، درود وغیرہ ہو۔ اور بہتر یہ ہے کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین ان پر بھی درود و سلام پیش کر دیا جائے، اس میں کچھ دعائیہ کلمات کہہ لیے جائیں، اس میں کچھ دعائیں مانگ لی جائیں۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ مسنونات ہیں خطبے کے کہ ان کا اہتمام کریں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے بہت مختصر ترین آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، یہ والے کلمات پڑھنے کے بعد اگر قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ لی یا سورت پڑھ لی، مثال کے طور پر الحمد شریف یاد ہے، الحمد شریف مکمل پڑھ لی تو اور بیٹھ گئے، یا اسی طرح سے ربنا آتنا وغیرہ جو ہے وہ پڑھ لی اور بیٹھ گئے تو پہلا خطبہ ہو گیا۔ اسی طرح سے دوسرے خطبے کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں درود شریف اللہم صلی علی محمد، یہ درود شریف درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے وہی درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ کافی ہو جائے گا۔ تو یہ خطبے کے کچھ مسنونات اور کچھ ضروری احکامات ہیں، ان کا خیال رکھیں گے تو جو ہے وہ آسانی ہے، پھر ہم خطبے سے نہ جان بچائیں گے اور نہ ہمارے لیے کوئی دشواری ہوگی، بلکہ ہر وہ شخص جو خطبہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو وہ بآسانی خطبہ دے سکتا ہے اور وہ نماز پڑھانے کا بھی اہل ہے۔ اسی طرح سے خطبہ مختصر سے مختصر بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے اس کی مثال بھی پیش کر دی ہے، اگرچہ بہتر نہیں ہے لیکن کام چلانے کے لیے اتنا خطبہ جتنا عرض کیا ہے وہ کافی ہے۔ یہ نماز جمعے کے بارے میں بتایا میں نے کہ جمعے میں خطبے کے بغیر نماز جمعہ بھی درست نہیں ہوتی ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے عیدین میں اور نماز جمعہ میں۔ عیدین میں فرق اور جمعے میں فرق یہ ہے کہ عیدین کی نمازیں خطبے کے بغیر بھی جائز اور درست ہے۔ اگر نماز عید پڑھا دیے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ جو جس طرح سے پڑھی جاتی ہیں تو خطبہ اگر نہیں بھی دیا جائے تو نماز عید ادا ہو جائے گی۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ جمعے سے پہلے ہوتا ہے اور عید کی نماز میں خطبہ عیدین کی نماز پڑھنے کے بعد میں ہوتا ہے۔
تو اگر ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں کے لیے سہولت فراہم کریں گے جو نماز جمعہ پڑھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں یا جن کی نماز جمعہ ہو سکتی ہے، جن کو نماز جمعہ پڑھائی جا سکتی ہے، اور صرف خطبے کی وجہ سے یا خطبے کے تعلق سے غلط فہمیاں ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے نماز پڑھنے سے، نماز جمعہ یا نماز عیدین پڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔